الحمد لولی والصلاة والسلام علی النبی الأمی الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی کے لیے خاص ہیں، جو ہم سب کا مالک بھی ہے اور ہمارا خالق بھی۔ وہی معبود حقیقی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ میرا رب رحیم بھی ہے اور کریم بھی۔ کائنات ارض و سما کے ہر ذرے کے بدلے میں تا قیام قیامت اربوں خربوں کے حساب سے درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار فخر دو عالم امام الانبیاء خاتم المرسلین سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام کہ جن کے تصدق میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرما کر کلمہ طیبہ پڑھنے کی دولت نصیب فرمائی۔ ذی وقار معزز اور محترم سامعین، وہ ہستی کہ جو پوری دنیا کے لیے واجب الاحترام ہے، ان کے آداب اور ادب، گفتگو اور انداز تخاطب کو قرآن کریم نے خود بیان فرمایا ہے۔ سورہ حجرات کی ابتدائی آیات ہمیں دربار رسالت کے آداب کی تعلیم دیتی ہیں۔ اور ہمارا یہ مسلمہ عقیدہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جس طرح ظاہری حیات طیبہ میں تعظیم، تکریم کے لائق تھی، بعد از وصال بھی اسی طرح لائق ہیں۔
اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے کلمات جس طرح ظاہری حیات طیبہ میں تکریم و تعظیم کے لائق تھے، تا قیام قیامت وہ اسی طرح رہیں گے۔ حضور کی توہین اعلانیہ کفر ہے، اور کسی قسم کی صوبے ادبی یہ غارت گر ایمان اور یہ بھی کفر ہے۔ آواز کی بلندی شعوری طور پر ہو یا غیر شعوری طور پر، اہانت اور تنقیص شعوری طور پر ہو یا لا شعوری طور پر، کوئی جان بوجھ کر یہ عمل کرے یا استہزاء سے اور ہنسی اور مذاق سے کرے، ہر صورت میں یہ کفر ہے۔ اللہ تعالی عز و جل کو کسی بھی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ستودہ صفات کی سوء ادبی یہ اللہ کو منظور نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اس کے اوپر باقاعدہ حکم نازل ہوا ہے۔ یہود اور منافقین صحابہ کرام علیہم الرضوان کے انداز تخاطب کو توڑ اور مروڑ کر پیش کرتے، اور جب دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ موجود ہوتے، الفاظوں کی بلاغت، معانی کی فصاحت، کلام کی بلندی اور الفاظوں کا پرمغز ہونا اور کلام کے اندر حکمت برے جو موتی ہوتے تھے، کبھی کبھار صحابہ ان کے کمال تک نہ پہنچ سکتے تو حضور کی بارگاہ میں انتہائی ادب سے یہ عرض کرتے راعینا، کہ حضور آپ ہماری رعایت فرمائیے۔ اب اس رعایت کا دو طرح کا مفہوم ہوتا تھا، ایک یہ کہ آپ نے جو ارشاد فرمایا آپ اسے رپیٹ فرما دیں، دوبارہ ارشاد فرما دیں، تاکہ ہم کلام کی بلاغت اور فصاحت کے اعتبار سے معانی تک رسائی کی کوشش کر لیں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہم اس بلندی کا علم نہیں رکھتے، ہماری عقل کی وسعتیں اتنی محو پرواز نہیں ہیں، آپ ہماری یہ رعایت فرمائیے کہ ہمارے ذہنوں کے قریب ترین جو معانی اور مطالب نکل سکتے ہوں وہ ارشاد فرما دیجیے۔ منافقین اور یہود نے رائنا کے لفظ کو
غلط معنوں میں لیا اور عین کے ساتھ یا کو ملا کر اسے راعینا پڑھنا شروع کر دیا، اور راعینا کا معنی تھا رعایت کرنا، اور راعینا کا معنی ہے ہمارا چرواہا۔ یہود نے یہ بات باہر پھیلا دی کہ صحابہ العیاذ باللہ اپنے نبی کو چرواہا کہتے ہیں۔ اللہ تعالی عز و جل کو یہ بات پسند نہ آئی، فرمایا مانا کہ تم صدق دل سے کہتے ہو، تسلیم کیا تمہاری محبت کو، تمہارا عشق اپنی جگہ پر بجا ہے اور تمہارا ادب بھی اپنی جگہ پر بجا ہے۔ جن معانی اور مطالب کو تم لیتے ہو اللہ انہیں بخوبی جانتا ہے، لیکن اللہ تم پر پابندی لگا رہا ہے کہ وہ لفظ کہ جس کا غیر بھی کوئی معنی بے ادبی لے سکتے ہوں، آج کے بعد میرے محبوب کی بارگاہ میں وہ لفظ بھی نہیں بولنا۔ لا تقولوا راعینا، آج کے بعد تمہارے اوپر پابندی ہے کہ تم نے یہ لفظ استعمال نہیں کرنا، بلکہ کیا کہنا ہے؟ انظرنا، یا رسول اللہ ہمارے اوپر نظر کرم فرما دیجیے۔ اب انظرنا کے لفظ کو یہ جس طریقے سے بھی استعمال کرنا چاہیں، اس کے نیچے یا لگا لیں، را کے آگے واو بڑھا لیں، نا کی الف کو کاٹ بھی دیں تو معنی پھر بھی نظر کرم ہی بنے گا۔ اللہ نے محبوب کے آداب خود مقرر فرما دیے اور صحابہ کو روک دیا۔ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں اگرچہ یہ لفظ راعینا صحیح المعنی ہے، اس کا معنی غلط نہیں ہے، لیکن جس سے برابری کا شائبہ پایا جائے، مساوات کا وہم آئے، اللہ نے اپنے محبوب کی شان میں وہ لفظ بولنے سے بھی روک دیا۔ یہ لفظ بھی تم نہیں استعمال کر سکتے۔ توہین رسالت یہ اعلانیہ کفر ہے، اہانت یہ اعلانیہ کفر ہے۔ اور کہا گیا کہ ایمان والو تمہاری آواز بھی میرے رسول کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے، اور یہاں تک نہیں بات کو چھوڑا گیا، کہا تمہاری آواز میرے رسول کی آواز سے نہ بلند ہو، نہ تمہارا کلام میرے رسول کے کلام سے تیز ہو کہ تم بے ترتیب تیزی سے بولتے جاؤ دربار رسالت میں۔ نہ یہ خیال کرنا یہ بارگاہ بہت اہم بارگاہ ہے۔ یہاں ہوش سنبھال کر بیٹھے۔ ان تحبط اعمالکم، شعوری طور پر اگر کیا یا غیر شعوری طور پر تم سے ہو گیا، انجانے میں ہو گیا، دونوں صورتوں میں تمہاری زندگی کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اور التزام کفر ہو جائے گا، کفر لازم ہو جائے گا۔ اس لیے جب میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ تو اپنے آپ کو سنبھال کر آنا، اپنے خیالات پر پہرا رکھنا، اپنے تصورات پر چوکیدار کھڑا رکھنا، اور اپنے تصورات و خیالات کی دنیا میں ہلچل مت آنے دینا۔ تصورات سے لے کر خیالات تک، خیالات سے لے کر الفاظوں تک، الفاظوں سے لے کر زبان کی حرکت تک، ہر ایک جگہ پر ادب مصطفیٰ قائم رہنا چاہیے۔ پابندی لگا دی۔ مکی دور ہے، ابھی اسلام
تکمیل کے مراحل میں ہے. اسلام پر ابھی کام ہو رہا ہے. کوئی دنیا میں اسلامی اسٹیٹ ابھی قائم نہیں ہوئی ہے. مسلمان بہت قلیل تعداد میں ہیں. میرے آقا تشریف لا رہے ہیں. مکہ کے کچھ شر پسند عناصر اکٹھے ہوئے اور میرے آقا کا استہزاء شروع کر دیا، مذاق اڑانے لگے. کیونکہ دین کے ابتدائی ایام تھے، تکمیل دین پر کام ہو رہا تھا. ابھی مسلمان کثیر تعداد میں نہیں تھے اور ابھی مسلمانوں کی کثرت نہیں تھی. اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ جبریل امین کو زہر آلود نیزہ دے کر بھیجا. کہا ابھی مسلمان تو بدلہ لینے کے قابل نہیں ہے نا، ابھی اسلامی اسٹیٹ قائم نہیں ہوئی ہے، ابھی دین تکمیل کے مراحل میں ہے. جتنی دیر تک دین اپنی شان سے چھا نہیں جاتا، جبریل اتنی دیر تک تیری ڈیوٹی یا تو نے میرے محبوب کی ناموس کا پہرا دینا ہے. آئے جبریل امین. جتنے شرپسند نوجوان میرے آقا کا استہزاء کر رہے تھے، ان کے سینے میں وہ نیزہ چبویا. وہ اتنا زہر آلود تھا کہ وہ تڑپ تڑپ کر سب مر گئے. اور اللہ نے قرآن نازل کیا، انا کفیناک المستہزئین. محبوب آپ گھبرائیے نہیں، جتنی دیر تک انسانی محافظین کی جماعت تیار نہیں ہوتی، جو استہزاء کرے گا اس سے بدلہ رب خود لے گا. قرآن آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. محبوب سب سے پہلے آغاز تبلیغ اپنے خاندان سے کیجیے. سب سے پہلے خاندان والوں کو اکٹھا کر کے انہیں خبر دیجیے کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں. سرکار کوہ صفا پر آ گئے. کوہ صفا پر آ کر میرے آقا نے آواز لگائی، یا سباہاہو، اے میرے خاندان والوں. قریش و ہاشم بھاگے ہوئے آئے، سبھی آ کر اکٹھے ہو گئے. فرمایا ایک بات بتاؤ، اگر میں تمہیں کہوں پہاڑی کی دوسری سمت سے ایک بہت بڑا لشکر تم پر حملہ آور ہونے لگا ہے، تو تمہارا کیا خیال ہے؟ جبکہ کسی سمت سے لڑائی کا کوئی امکان نہیں ہے. کسی دنیا کے ملک سے مکہ والوں کی ابھی کوئی جھگڑا چل بھی نہیں رہا، اور تم اتنے بے ترتیب لوگوں کو تمہارے اوپر قبضہ کرنا بھی نہیں چاہتا، تو تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا آپ کی 40 سالہ حیات طیبہ کا لمحہ لمحہ ہم نے دیکھا ہے. ہم نے آپ کی زبان سے سوائے سچ کے کبھی کوئی اور بات نہیں سنی. ہم تصدیق کریں گے کہ آپ سچ فرما رہے ہیں. فرمایا اگر یہ بات ہے تو سنو، میں اللہ کا سچا رسول ہوں. ابو لہب جل اٹھا، جلتے ہوئے بولا، تباً لہذا اجتمعنا. تباہی ہو تیرے لیے، کیا تو نے اس کام کے لیے ہمیں جمع کیا؟ کہ اپنی رسالت کی خبر دینے کے لیے؟ اللہ جل سبحانہ و تعالی کی غیرت یہ برداشت نہ کر سکے کہ کوئی میرے محبوب کے لیے یہ جملہ بول جائے. کسی جرأت اور جسارت کہ میرے محبوب کے متعلق یہ الفاظ کہے. نام لے کر
اس نامراد کا نام لے کر اللہ نے اپنے غضب اور ناراضگی کا اظہار یوں فرمایا، تبت یدا ابی لہب، یہ تباہی ابو لہب کے لیے ہو۔ اور رب کا فرمان پھر سچا ہوا، طاعون کی مرض میں پکڑا گیا، سارے جسم میں زہر پھیل گیا، پورے جسم پر سوزش آ گئی، جگہ جگہ سے جسم پھٹ گیا، اور تڑپ تڑپ کر اس طرح مرا کہ کسی بیوی یا بچے نے ہاتھ تک نہ لگایا، اور کوئی اسے مٹی میں دفن کرنے کے لیے بھی تیار نہ ہوا، زمین پر پڑا ہے۔ جب مکہ کی گلیوں میں بدبو پھیل گئی تو لوگوں نے اس کے بچوں کو تانے دیے، اور پھر 2 حبشی مزدور بلائے گئے اور ریت میں ایک گڑھا کھود کر اس کو اس میں ڈال کر اوپر ریت ڈال دی گئی۔ اللہ نے بتا دیا قریش کا سردار ہے تو ہمیں اس سے کیا غرض، مکہ کا رئیس ہے تو ہمیں اس سے کیا غرض، صاحب ثروت ہے تو ہمیں اس سے کیا غرض، پنچ ہے تو ہمیں کیا غرض، نمبردار ہے تو ہمیں کیا غرض، یہ اپنے آپ کو صاحب مال کہتا ہے تو ہمیں کیا غرض، ہم نے تو دیکھنا ہے کہ ہمارے محبوب سے کس کا رشتہ کتنا ہے، اور وہ رشتہ بھی ادب کا، نسب کا نہیں، ادب کا رشتہ ہم دیکھیں گے کہ ادب کا رشتہ کتنا ہے۔ سورہ تبت یدا جب نازل ہوئی تو ابو لہب کے بیٹے عتبہ کو یہ بڑا ناگوار گزرا کہ رب نے میرے باپ کو گالی دی، اس نے نبی رحمت کی شان میں گستاخی کی، حضور کی شان میں بے ادبی کی۔ میرے آقا نے صرف ایک جملہ ارشاد فرمایا یا اللہ کوئی کتا اس پر مسلط کر دے۔ ابو لہب اپنے منہ سے کہتا ہے مجھے یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میرے بیٹے کے حق میں قبول ہو گئی۔ شام میں یہ عتبہ مکہ سے سامان تجارت لے کر جاتا تو ابو لہب اپنے نوکروں کو تلقین کرتا اسے چھپا کر سلانا، اسے درمیان میں لٹانا، اسے تنہا کسی جگہ مت لٹانا، مجھے یقین ہے کہ وہ دعا قبول ہو گئی ہے۔ سامان تجارت لے کر قافلہ گیا، شام سے باہر رات ہو گئی، قافلے نے پڑاؤ ڈالا، اسے دیوار کے ساتھ لٹایا گیا عتبہ کو، اور تمام اطراف نوکر چاکر لیٹے، اور اس کے پورے جسم پر کپڑا ڈال دیا گیا، لیکن اس کے باوجود رات ایک جانور آیا، اس نے تمام کو سونگا، اور سونگتے سونگتے اس تک پہنچا اور اسے چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ اللہ کو برداشت نہیں ہے کہ کوئی محبوب کی شان میں توہین کرے، چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو۔ ہم آزادی اظہار رائے کی آڑ میں کسی کافر کو بھی یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ ہمارے آقا کی شان میں بے ادبی کرے۔ یہ سلسلہ شروع کیوں ہوا ہے؟ ہماری غیرت ایمانی کمزور ہو گئی، جو معیار محبت حضور کی ذات سے قرآن نے ہمیں دیا تھا ہم اس معیار سے گر گئے۔ اب غیروں نے یہ جرأت کرنا شروع کر دی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی آپ کی ماں کی تصویر بنا کر کسی مکان پر لٹکا دے، آپ برداشت کریں گے؟ آپ کی بہن کی تصویر بنا کر کسی مکان پر لٹکا دے تو آپ برداشت کریں گے؟ آپ کی بیوی کی تصویر بنا کر آپ کسی کے مکان پر لٹکا دے تو آپ برداشت کریں گے؟ چاہے وہ آپ کا اپنا ہو یا بیگانہ ہو۔
آپ جتنی دیر تک اس کو قتل نہ کر دیں آپ اتنی دیر تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ کیوں؟ آپ کہتے ہیں اس نے میری غیرت کو للکارا ہے۔ غیرت خاندانی یہ نیچے رہنی چاہیے اور غیرت ایمانی اوپر، ایمان کی غیرت مقدم ہونی چاہیے۔ صحابہ کلام کے آسان سے شروع کرتے تھے، فدا کا ابی و امی، حضور ہمارے ماں باپ پر قربان ہو جائیں۔ یہ اعلان کس بات کا تھا؟ حضور ماں باپ کی عزت نیچے ہے، آپ کی عزت مقدم ہے۔ صحابہ یہاں سے کلام شروع کرتے۔ جب حضور کی بارگاہ میں کوئی سی بھی بات عرض کرنی ہوتی، فدا کا ابی و امی کے جملوں سے صحابہ اپنا کلام شروع کرتے، یہ بتانے کے لیے کہ حضور کی محبت ماں باپ کی محبت سے بھی مقدم ہے۔ یارو اگر ہماری ماں کی تصویر کوئی کسی کی مکان پر لٹکا دے ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو ہمارے نبی کے خاکے بنا کر کوئی کسی عمارت پر لٹکا دے ہم کیوں برداشت کرتے ہیں؟ وہاں ہماری دینی غیرت کہاں جاتی ہے؟ یہ جرأت کیسے ہوئی؟ قرآن سے پوچھئے۔ مکی زندگی ختم ہوئی، مسلمان ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے، دنیا کے نقشے پر اسلامی اسٹیٹ قائم ہو گئی، اقتدار مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گیا۔ اب باقاعدہ طور پر دنیا ایک اسلامی جمہوری ملک مدینہ کو ماننا شروع ہو گئی۔ سن 2 ہجری میں سورہ انفال کا نزول ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ فرمایا دیکھو مکے میں اسلام ابھی تکمیل میں تھا، دین پر کام ہو رہا تھا، مسلمانوں تم کمزور تھے، ہم نے تمہیں نہیں کہا، محبوب کی شان میں جو بے ادبی کرتا رہا ہم خود اس سے بدلہ لیتے رہے، ہم اسے جواب دیتے رہے۔ اب اسلامی اسٹیٹ قائم ہو گئی ہے، اب توہین رسالت کی حد مقرر ہو گئی ہے۔ کیا؟ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، اب جو بکواس کرے اس کی گردن اڑا دو۔ قرآن کہہ رہا ہے صرف گردن نہ اڑاؤ، گردن کے کٹ جانے سے کسی کو سبق نہیں ملے گا، کل بنان اس کے جوڑ جوڑ توڑ کر رکھ دو۔ ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ، کیوں؟ اس نے ہمارے محبوب کی توہین کر کے رسول کو بھی تکلیف دی یا رب کو بھی تکلیف دی۔ اب یہ کسی معافی کا مستحق نہیں۔ اور پھر یہی نہیں، اگر اسلامی اسٹیٹ اپنا وعدہ پورا نہیں کرتی، اسلامی اسٹیٹ اپنا کام نہیں کرتی، اسلامی اسٹیٹ اگر یہ کام پایا تکمیل تک نہیں پہنچاتی، تو تم سبھی کو اختیار ہے، تم میں سے جو کوئی بھی اپنے رسول سے اپنی غیرت ایمانی کا اظہار کرنا چاہتا ہے وہ کسی گستاخ کو زندہ رہنے کا حق مت دے۔ سورہ احزاب، اللہ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کو تحیت اور سلام بھیجا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے آپ کو تحیت پیش کرتے ہیں، محبوب سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہ سلام فرما رہا ہے، فرشتے سلام پیش کر رہے ہیں۔ ایمان والو تم بھی سلام پیش کرو۔ اور آگے کیا کہا؟ لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ فِي قُلُوبِهِمْ، یہ منافقوں کے دلوں میں جو باتیں چھپی ہیں، یہ مکہ میں جو باتیں اڑاتے ہیں بار بار کہ مسلمان عزیمت میں جائیں گے، مسلمانوں کا رسول مسلمانوں کو نقصان کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ کہا کیا کرو؟ کہا محبوب اللہ آپ کے اور آپ کے غلاموں کے حوصلوں کے پیچھے ہے، آپ اپنے غلاموں کو کھڑا کرو
اور انہیں سرزمین مدینہ سے نکال کر ان کے جوڑ توڑ کر انہیں قتل کر دوں۔ اور یہ بات اتنی قابل غور نہیں ہے، جو بات قابل غور ہے وہ یہ آخر میں کیا کہا، سنت اللہ، نبی کے دشمنوں کو مارنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ نبی کے دشمنوں کو نشان عبرت بنانا یہ عام معمولی کام نہیں ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ لوگ تو نبی کی سنت پر جان دیتے ہیں، تم اپنے رب کی سنت پر جان دینا، دشمن کو جینے کا حق مت دینا۔ کسی کی جرأت کہ تم کلمہ گو مسلمان ہو اور پھر بھی تمہارے ہوتے ہوئے کوئی دشمن رسول اہانت کر جائے، تنقیص کر جائے دربار رسالت میں، اسے جینے کا حق مت دینا۔ سختی سے کہا گیا کہ چھین لو اس کے سانس ان سے، انہیں جینے کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عثمان قندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کندہ کے رہنے والے تھے، اس لیے انہیں قندی کہا جاتا ہے۔ منذر نام کا ایک ذمی مدینہ میں رہتا تھا۔ ذمی اس کو کہتے ہیں جو کلمہ نہیں پڑھتا لیکن مسلمان اسے رہنے کا امان دے دے، اجازت دے دیں، جس طرح ہم عیسائیوں کو، سکھوں کو، یہودیوں کو، یا ہم یہاں پر اپنے ملک میں ہم ہندوؤں کو امان دے ہوئے اور ان کے وہی حقوق رکھے ہیں جو ہمارے حقوق ہیں، اس کو کہتے ہیں ذمی۔ حضرت عثمان قندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منظر ذمی کے گھر کے سامنے سے گزرے، یہ اپنے دروازے کی چوکھٹ پر کھڑا تھا۔ حضرت عثمان نے اسے دعوت اسلام دی، کہا کلمہ پڑھ لو، منظر کلمہ پڑھ لو، مدینے میں رہتے ہو، کتنے بد نصیب ہو مدینے میں رہ کر بھی کلمہ نہیں پڑھ رہے۔ اسے دعوت اسلام دی، اس نے دعوت قبول کرنے کے بجائے حضور کی شان میں بے ادبی کی۔ حضرت عثمان قندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی، اس کا سر کاٹ دی۔ خون آلود تلوار لے کر حضور کی بارگاہ کی طرف خود چل پڑے۔ راستے میں حضرت ابو ہریرہ مل گئے، کہا عثمان یہ تلوار کے ساتھ خون کیسا؟ کہا منظر کو قتل کر دیا۔ کہا کیوں قتل کیا؟ کہا اس لیے قتل کیا کہ اس نے میرے نبی کی شان میں بے ادبی کی ہے۔ کہا تجھے پتہ نہیں وہ ذمی ہے، وہ ہماری زمان میں ہے، ہم نے اسے ضمانت دے رکھی ہے، عزت آبرو جان مال کی، اور پھر تو نے اسے قتل کر دیا۔ کہا ہم نے اسے امان دے رکھی ہے عزت آبرو جان مال کی، نبی کی شان میں توہین کی امان نہیں دے رکھی۔ اس چیز کی امان نہیں دے رکھی ہے کہ کوئی ہمارے پاس رہ کر ہمارے آقا کی شان میں بے ادبی کرے۔ مقدمہ حضور کی بارگاہ میں آ گیا، سرکار نے تصدیق کی تو ثابت ہو گیا کہ اس نے بے ادبی کی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا ان دمہا حدرون، جاؤ اس کا خون رائے گاں گیا، کوئی قدر و قیمت نہیں ایسے بدبخت کی۔ ایسے بدبخت کی کیا قدر و قیمت ہو سکتی ہے جو دربار رسالت میں توہین کرے؟ اس کا خون رائے گاں ہے، اس کے خون کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کے دربار کے آداب خود مقرر فرمائے اور کسی کو یہ جرأت نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد کئی فتنے کھڑے ہوئے، مدعیان نبوت کا فتنہ اٹھا، منکرین اسلام کا فتنہ اٹھا، منکرین زکوٰۃ کا فتنہ اٹھا۔ جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا ان کے مقابلے کے لیے حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں سیدنا صدیق اکبر خلیفۃ الرسول نے ایک لشکر بھیجا۔ حضرت خالد بن ولید نے، بات بڑی قابل غور ہے، آپ میری طرف توجہ رکھنا، خالد بن ولید نے مالک بن نمیرہ کو قتل کر دیا۔ یہ خبر مدینے آ گئی کہ
کہ خالد بن ولید نے مالک بن نمیرہ کو قتل کر دیا. اتنا پریشر بڑا حضرت ابو بکر صدیق پر کہ خالد بن ولید نے ایک مسلمان کو مار دیا. جب پریشر ضرورت سے زائد بڑھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ سے، محاذ جنگ سے حضرت خالد بن ولید کو واپس بلا لیا. جس دن انہوں نے مدینہ طیبہ پہنچنا تھا، کبار صحابہ کی بیٹھک مسجد نبوی میں لگ گئی کہ آج فیصلہ کیا جائے گا خالد بن ولید کا کہ اس نے ایک مسلمان کو مارا ہے. حضرت خالد بن ولید جب مسجد نبوی میں داخل ہوئے، دستار کے اندر تیر کھڑے کیے ہوئے تھے، خون لگے اس طرح. حضرت عمر اتنے جلال میں تھے، آگے بڑھے، حضرت خالد بن ولید کی دستار سے سارے تیر کھینچ لیے. قریب تھا کہ عمر حضرت خالد بن ولید پر ہاتھ اٹھاتے، حضرت ابو بکر صدیق کی جلالت کی وجہ سے اپنے ہاتھ روک لیے. اب مسجد نبوی میں بڑے بڑے صحابہ، جلیل القدر صحابہ کی بیٹھک شروع ہو گئی. حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت خالد بن ولید کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا. کہا خالد بن ولید، تو نے ایک مسلمان کو مارا، بتا کیوں مارا؟ کہا میں اللہ کے رسول کی مسجد میں کھڑا ہو کر کہتا ہوں میں نے کسی مسلمان کو نہیں مارا. کہا تو نے مالک بن نمیرہ کو نہیں مارا؟ کہا مارا، لیکن مسلمان نہیں تھا. کہا نہیں، مالک بن نمیرہ تو مسلمان ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہے، ساری دنیا کو پتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، تو کیسے کہتا ہے مسلمان نہیں ہے؟ کہا میرا مقدمہ ہے نا، تو پھر سنو میری بات بھی. جب وہ میرے سامنے آیا، میں نے اس کو کہا تو نے زکوٰۃ کا انکار کیوں کیا؟ اب جو جملہ میں کہنے لگا ہوں اس کو سنبھال کر رکھنا. میں نے پوچھا تو نے زکوٰۃ کا انکار کیوں کیا؟ اس نے آگے سے کہا ان صاحبکم قد توفی، ان صاحبکم قد توفی، تمہارا صاحب مر گیا ہے. حضور کی طرف اشارہ تھا. حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں بتاؤ اگر حضور سے اس کا کوئی تعلق ہوتا تو وہ صاحبکم کہتا یا صاحبہ نہ کہتا؟ وہ کہتا نا ہمارے صاحب، ہمارے صاحب. اور اس نے یہ نہیں کہا، اس نے کہا تمہارا صاحب. اور جس کا حضور کی ذات کے متعلق یہ عقیدہ ہو کہ وہ اس کا صاحب نہیں ہے، وہ ہمارا صاحب ہے اور وہ مر گیا ہے، وصال کا عقیدہ نہیں موت کا عقیدہ ہو، بتاؤ مسلمان ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، کہا خالد بن ولید تو نے صحیح کیا. صاحبکم اور صاحبانہ کا فرق ہے، چھوٹا سا فرق ہے، لیکن صحابہ حضور کی ناموس کے اتنے بڑے پہرے دار تھے کہ اتنی بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی صاحبکم اور صاحبہ نہ کا فرق ڈالے، وہ نہیں برداشت کرتے تھے. حضرت ابو بکر اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کہا خالد تو نے صحیح کیا. عمر اٹھے، حضرت خالد بن ولید کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا میں نے جو تیر کھینچے مجھے معافی دے دو، اللہ کی عزت کی قسم تیرا فیصلہ بالکل صحیح ہے. یہاں تو خاکوں کی بات ہے، صاحبکم اور صاحبانہ کا معاملہ نہیں ہے. یہاں تو بدبخت نے ہمارے آقا کے خاکے بنائے. غیر مسلم ہے تو ہم غیر مسلم کو اجازت تو نہیں دے سکتے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کریں. سنو، ہمارے نبی نے بھی اجازت نہیں دی. ابو عقف مدینہ کا بہت بڑا شاعر تھا، کمال کا شاعر تھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن سوید کو بے ادبی پر قتل کروا دیا. اس کو بڑی تکلیف پہنچی. اس نے حضور کی شان میں آج کی بولی میں کہہ دوں تو غزل لکھی جو حضور کی صوبے ادبی پر تھی، حضور کی حجب میں لکھی، پوری ایک غزل لکھ دی، اشعار میں میرے نبی کی توہین کی. آقا کریم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا کون ہے جو اس بدبخت سے بدلہ لے لے؟ ابو عقف سے کون بدلہ لے؟ حضرت سالم عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، حضور میں بدلہ لیتا ہوں.
فرمایا جاؤ تمہیں اجازت ہے. گئے اس کی گردن اڑا کر حضور کے پاس آ گئے. حضور میں اسے مار آیا ہوں. اب اس شاعر کے قتل ہونے پر ایک اور مدینے کی شاعرہ تھی جس کا نام تھا اسما بنت مروان. اس کو بھی تکلیف پہنچی کہ ہمارا ایک شاعر مار دیا گیا. اس نے بھی حضور کی شان میں بے ادبی کے اشعار کہے. حضرت حسان بن ثابت نے اس کے اشعار کے مقابلے میں اشعار کہے حضور کی عظمت پر. لیکن میرے آقا نے فرمایا نہیں حسان، اس کا خاتمہ چاہیے. کون ہے جو اس سے بدلہ لے؟ اللہ کے رسول کا. کون ہے جو بدلہ لے؟ حضرت عمیر کھڑے ہو گئے. حضور میں یہ عمیر ختمی ہے، ختم کے رہنے والے تھے. حضور میں بدلہ لیتا ہوں. فرمایا جاؤ. گئے اس عورت کو قتل کر کے آگے. سرکار نے سالم کو حضرت عمیر کو اپنے پاس کھڑا کر کے فرمایا نصرت اللہ و رسولہ، اللہ تم دونوں سے راضی ہو، تم دونوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کی ہے. اب کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ دونوں کافر تھے، انہوں نے حجب کی تو کیوں مارا. آزادی اظہار رائے یہ نہیں ہے کہ ہمارے آقا کی شان میں بے ادبی کی جائے. اس کو آزادی اظہار رائے نہیں کہتے. آزادی اظہار رائے کسی اور حقیقت کا نام ہے. تمہاری ماں کو کوئی گالی دے، تم کہتے ہو یہ آزادی اظہار رائے نہیں ہے، اور ہمارے ایمان پر کوئی ڈاکہ ڈالے اور تم آزادی اظہار رائے اس کا نام رکھو. قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، اقوال صحابہ یہ کہتے ہیں، صحابہ کا عمل یہ کہتا ہے کہ جو نبی کی شان میں بے ادبی کرے اسے جینے کا کوئی حق نہیں ہے. اس بدبخت کو کوئی جینے کا حق نہیں ہے. صحابہ نے جو عقیدہ دیا اسے تھامو. حدیبیہ کے مقام پر میرے آقا کو صحابہ سمیت 1400 صحابہ ہیں میرے حضور کے ساتھ، روک دیا گیا کفار مکہ کی طرف سے. ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیتے. یہ ہجرت کے بعد پہلا سفر تھا. حضور مکہ آ رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے. حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا، کہا مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے. سفارت شروع ہو گئی. کفار مکہ سے بات چیت سے معاملہ طے ہونے لگا. بات چیت جب مکمل ہو گئی تو کفار مکہ کی جانب سے سفیر تھے مسعود ثقفی، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. ان نے بعد میں کلمہ پڑھا ہے، حدیبیہ کے بعد کلمہ پڑھا. یہ سفیر تھے. ادھر سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر تھے. جو معاہدہ طے پایا وہ معاہدہ لکھنا شروع ہوا تو حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاہدہ کی عبارت شروع کی. اب اوپر سے کہاں سے شروع کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا من محمد الرسول اللہ. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کفار مکہ سے معاہدہ ہے. پہلی لائن دیکھی مسعود ثقفی بڑک اٹھا، کہنے لگا اس لائن کو کاٹو. اگر ہم اللہ کے رسول انہیں مان لیں تو ہمارا جھگڑا ہی ختم ہے. جھگڑا ہی تو یہی ہے کہ ہم انہیں اللہ کا رسول نہیں مانتے. ہم انہیں اللہ کا رسول نہیں مانتے، یہی تو ہمارا جھگڑا ہے. اور اگر ہم انہیں اللہ کا رسول مان لیں تو پھر جھگڑا کون سا ہے ہمارا؟ لہذا یہ لائن کاٹو. سرکار نے فرمایا علی کاٹ دو. حضرت علی نے وہ کتبہ حضور کے گود میں رکھا، کہا اللہ کے رسول علی جان دے دے گا لیکن یہ نہیں کاٹے گا. علی جان دے سکتا ہے لیکن یہ نہیں کاٹے گا. مجھے بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے، آج ہماری مساجد کے اوپر سے یا رسول اللہ کاٹا جاتا ہے اور نام علی کا لیا جاتا ہے. علی نے تو کہا تھا میں جان دے دوں گا لیکن رسول اللہ نہیں کاٹوں گا. منافق ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نفاق ہے دلوں میں، نبی کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اندر سے پورے بے ایمان ہیں، کاٹتے ہیں آج نبی کا نام. علی نے کہا میں جان دے دوں گا لیکن یہ لفظ نہیں کاٹوں گا کچھ بھی ہو جائے. میرے آقا نے فرمایا علی میرا حکم
हुजूर आपका हुक्म दिलो जान से कबूल, लेकिन अली का ईमान भी तो कोई कहता है ना, अली का अपना ईमान भी तो है ना, अली ये नहीं काटेगा। हज़रत अली ने वो लफ्ज़ नहीं काटे और हज़रत उमर बिन खत्ताब तलवार लेकर आ गए। कहा हुजूर सफारत छोड़ें, मैं मसूद सकफी का सर कलम करता हूँ। ये सफारत क्या है? ये आपको रसूल नहीं मानते, इनको हक क्या है जीने का? आपके नाम पर कलम भरवाएं, मैं इन्हें जीने नहीं दूंगा। मेरे आका ने फरमाया उमर नहीं नहीं, अभी ठहर जाओ, मौका आने दो, इन्हीं मक्का वालों पर हम फातेह बनकर आएंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी ठहर जाओ, हालात को मैं देखता हूं। साहिबो ये है सहाबा का अकीदा, इसको कहते हैं सहाबा का अकीदा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा था अगर मदीने में मेरे जिस्म को कब्बे नोच जाएं, चीलें खा जाएं, दरिंदे मुझे फाड़ दें, लेकिन जिसने रसूलुल्लाह को ज़कात में ऊँट की नकेल दी थी, मैं अपने रसूल के हुक्म की इताअत में वो नकेल जब तक ना ले लूँ मैं छोड़ूंगा नहीं। ये सहाबा का अकीदा। नामूस रिसालत के पहरेदार बनो, माँ बाप की इज्जतों के मुहाफ़िज़ो। रसूल की इज्जत माँ बाप की इज्जत से भी ज़्यादा है, हुजूर की इज्जत माँ बाप की इज्जत से भी मुकद्दम है। तुम्हारी बीवी को कोई बुरी आंख देखे, तुम कहते हो मैं आंखें फोड़ दूं, रसूल के नाम को कोई बुरा ले ले और तुम्हें परवाह नहीं होती। ये हुआ ही तभी है जब हमारी गैरत ईमानी कमज़ोर पड़ी है। जब सहाबा थे फिर किसी को जुर्रत नहीं होती थी, जब उमर था फिर किसी को जुर्रत नहीं होती थी। पता था अगर हुजूर की शान में बेअदबी की, उमर जीने का हक छीन लेगा। आज हमने अपने रवैये बदले तो दुश्मन हमारे सर चढ़ दौड़ा है। नामूस रिसालत पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। और याद रखो जो हुजूर की नामूस पर मरते हैं ना, खुदा की कसम मेरे आका उन्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ते, कभी तन्हा नहीं छोड़ते। गाजी इल्मुद्दीन शहीद की मियाँ वाली जेल में आखिरी रात थी, जो कोठरी पर पहरेदार था उससे पूछो, वो कहता है मैंने देखा कि गाजी अपनी कोठरी में नहीं है, मैं भागा हुआ गया, गाजी शायद भाग गया, सुबह तो इसको फांसी होनी है। लेकिन कहता है जब मैं पलट कर आया अपने साथियों को इकट्ठा करके तो देखा तो गाजी सजदे में था और सारी कोठरी बुकाए नूर बनी हुई थी और पूरी जेल खुशबू से मुअत्तर थी। मैंने गाजी के आगे हाथ जोड़े, मैंने कहा तुझे उस रसूल की कसम जिसकी नामूस पर तू यहाँ पहुँचा है, बता ये माजरा क्या है। तो उसने कहा कि अभी अभी हुजूर और हज़रत अली आए थे और सरकार ने फरमाया गाजी रोज़ा रख ले, हम फिरदौस पर तेरा इंतज़ार करेंगे, इकट्ठे इफ्तारी करेंगे। और अलीउल मुर्तज़ा ने मुझे नसीहत की है कि गाजी जब तुझे फांसी घाट पर लाया जाए तो उनको कह देना तेरे हाथ ना बांधे, तेरी आंखों पर पट्टी मत बांधे, दुनिया वालों को पैगाम देकर आना नामूस रिसालत पर मरने वाले खुले आम शहीद होते हैं। हजूर तन्हा नहीं छोड़ते, अपनी नामूस के प्यारेदारों को मेरे आका कभी तन्हा नहीं छोड़ते। आम सपाई की नमाज जनाजा, आम सपाई हो, उसको इतनी इज्जत कि बड़े बड़े उलमा नहीं, मैंने अपनी आंखों से लियाकत बाग में बड़े बड़े वलियों को देखा जो सिर्फ एमुलस जिसमें मुमताज कादरी की मैयत थी उस एमुलस को बोसे दे रहे थे। वलियों को देखा, खुदा की कसम मैंने शेखुल अदीसों को देखा जो मुमताज कादरी के ऊपर पड़ी हुई चादर के बोसे ले रहे थे। इतनी इज्जत किसने दी? इतना तारीख का बड़ा जनाजा किसने करवाया? इतनी तारीख की इज्जत किसने दी? ये नामूस रिसालत के पहरेदार को मेरे आका ने इज्जत दी है। गाजी तूने हमारी नामूस का पहरा दिया, हम दुनिया से तुझे इस शान से लेकर जाएंगे कि दुनिया रहती दुनिया हमेशा तुझे याद करती रहेगी। नामूस रिसालत के पहरेदार बनो, कुर्ब जवार में नजर रखो, जो मेरे नबी की इहानत करे उसको जीने का हक छीन लो, सांसें बंद कर दो, उसकी सांसें रोक दो, उसे जुर्रत ना हो कि हमारे नबी की शान में तौहीन कर सके। अल्लाह कहता है ये सुन्नत है रब की सुन्नत है। रब नहीं चाहता कि कोई नबी का दुश्मन जिंदा रहे, नबी का कोई गुस्ताख जिंदा रहे, नबी का कोई बेअदब जिंदा रहे। सूरह अहज़ाब में सुन्नत अल्लाह
اللہ فرماتا ہے مارو، گردنیں اڑاؤ، جوڑ جوڑ توڑ دو، اور یہ کرتے ہوئے گھبرانا مت کہ تم ظلم کر رہے ہو، یہ ظلم نہیں ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ اپنے محبوب کے دشمنوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیتا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔